الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بات چل رہی تھی اللہ کے ذکر کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں گھر سے باہر رات دن ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ قرآن کا منشا ہے، جو قرآن کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، آدمی آتا ہے کہتا ہے بہت قرآن پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں، دل مطمئن نہیں ہوتا، یا تو ذکر کی توفیقی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی کہتا ہے ذکر کرتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی مگر دل ادھر ادھر لگا رہتا ہے نماز میں، جو انہماک ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ آدمی کہتا ہے ذکر کرتا ہوں دل نہیں لگتا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ذکر کرنے والا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی رحمت رمضان کے دن اور رات میں برس رہی ہے، لیکن ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو قبولیت کی نشانی ہے کہ ذکر کرنے والے کا دل ذکر میں لگے، آنکھوں سے آنسو بہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اللہ کی طرف آدمی کا دل متوجہ ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھو، اور ہر آدمی کو یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ رکھنی چاہیے کہ ہر عبادت ہر ذکر مقبول جب ہی ہوگی جب عبادت کرنے والا ذکر کرنے والا اس کی کمائی اور اس کا کھانا حلال۔ یہ بنیاد ہے اللہ کے یہاں قبولیت کی، جس کی کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ جو جسم میں طاقت بن رہی ہے وہ حرام کھا کر بنی ہے، نہ ہے پورا حرام، حرام کی ملاوٹ ہے۔ جو آواز اللہ کے ذکر کے لیے زبان سے نکل رہی ہے، حلق سے، پیٹ میں حرام کی ملاوٹ ہے۔ نماز پڑھنے میں جو ہاتھ پیر چل رہے ہیں ان میں طاقت حرام کھا کر بنی ہے، اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ عبادت کرنے والے کے پیٹ میں حرام لقمہ کیا، لقمے کا 50واں حصہ بھی نہ جائے۔ یہ بنیادی شرط ہے اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے اوپر غور کرے، حرام کا شائبہ بھی اگر ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس کی کمائی سر سے پیر تک حرام ہے، نہیں، 99 پیسے حلال ہیں، اگر 1 پیسہ بھی حرام ہے وہ بھی رکاوٹ بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے ہدایت کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے، اس کو بیان نہ کر دیا ہو۔ ایک آیت ہے قرآن کی دوسرے سپارے میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو، برتو، اوڑھو، پہنو، سب تمہارے لیے پیدا، لیکن شرط ہے حلال پاک ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا ہے اسی لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، وہ بیان کریں۔ آپ صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، ایک صحابی اٹھے بیچ میں تھے، فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مقبول دعا والا بنا دے، میں جو اللہ سے مانگوں اللہ اسے قبول کر لے، چاہے اپنے لیے، چاہے دوسرے کے لیے، چاہے دوست کے لیے، چاہے دشمن کے لیے، کسی کے لیے جس وقت جو مانگوں میری دعا کو اللہ رد نہ فرمائے۔ میں جو دعا کروں وہ مقبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ انہیں دعا کے مقبول ہونے کا طریقہ، دعا مقبول کیسے ہوگی وہ بتایا۔ اگر دعا کر لیتے تو اس کا فائدہ
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے مقبول دعا والا اللہ بنا دے، یہ دعا کر لیجئے، تو اس کا فائدہ اگر آپ دعا کرتے انہیں کو پہنچتا، لیکن آپ نے مقبول دعا والا آدمی کیسے بنے اس کا طریقہ بتایا۔ کیا مطلب؟ تم بننا چاہتے ہو مستجاب الدعوات، مقبول دعا والا، تو جو میں بتا رہا ہوں وہ کر لو۔ کوئی اور میری امت میں بننا چاہتا ہے وہ طریقہ کر لے، بن جائے گا۔ آج یا آج سے 1000 سال کے بعد دنیا میں کہیں بستا ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مقبول دعا والا بن جائے، جو مانگے اللہ وہ دے دے اس کو، تو میں جو طریقہ تمہیں بتاتا ہوں وہ کر لے، مل جائے گا۔ ایک حرف فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنا کھانا پینا پہننا حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جس زبان سے مانگ رہا ہے اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اسی سے تو طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہے اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے، حلال کھا کر یا حرام کھا کر۔ اگر حلال کے کو چھوڑ کر حرام کی ملاوٹ بھی ہے اس کے اندر تو دعا مقبول نہیں ہوگی۔ دعا ہی نہیں، ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک نماز مقبول نہیں ہوگی۔ جب قبولیت نہیں ہے تو نماز میں دل کہاں سے لگے؟ جب قبولیت نہیں ہے تو عبادت میں مزہ کہاں سے آئے؟ جب قبولیت نہیں ہے تو آنکھوں سے آنسو کہاں بہیں؟ یا تو بہیں گے نہیں، یا تو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، یا تو ذکر کی پابندی ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو قبولیت نہیں ہوگی۔ ہر عبادت کے لیے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے عمرہ ہے، چاہے طواف ہے، کچھ بھی ہے، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی بنیادی شرط ہے کہ آدمی کا رزق حلال ہو۔ اگر اس کے اندر ملاوٹ کا شبہ بھی ہے تو آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہے، کھاتا حلال ہے، کماتا حلال ہے، کام حرام کر رہا ہے، مثال کے طریقے سے وہ بھی اسی میں جڑ جائے گا۔ حرام کام سے اللہ راضی نہیں ہے، گناہ کے کام سے۔ جب راضی نہیں ہے قبول کہاں سے کر دے گا؟ قبولیت کے لیے تو شرط ہے اللہ کی خوشی اور رضا۔ جب خوش نہیں ہے آدمی سے
اللہ راضی نہیں ہے کہاں سے قبولیت ہو جائے گی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے آپ کی اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیا۔ صحابہ میں مشہور ہیں کہ مستجاب الدعوات ہیں، مجاب الدعوات کون سا ہے؟ جب ان کا تعارف کرایا کرتے تھے کون؟ سعد، سعد مجاب الدعوات، وہ سعد جن کی دعا مقبول ہے۔ جس کو دعا کرانی ہے سعد کے پاس جائے۔ جو اللہ کے نبی نے ان کو دعا کرنے میں مقبول دعا کرنے کا گر بتایا تھا، انہوں نے پلے سے باندھ رکھا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دبدبے کا آدمی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر گلی میں شیطان آ رہا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ سامنے سے عمر آ رہے ہیں تو گلی چھوڑ کر کے راستہ بدل دیتا ہے۔ ان کی حضرت سعد سے کچھ کہا سنا ہو گیا، غصہ آیا، کہنے لگے کہ عمر میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ عمر جانتے تھے ان کا مقام کیا ہے، وہیں زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا کہ جو چاہو بدلہ لے لو، زبان نہ کھولنا۔ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مقبولیت کے لیے جو شرط بتائی تھی اس کو پلے سے باندھ لیا ہے۔ جو مانگتے ہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اس لیے فرماتے زبان بند رکھو، میں بیٹھ گیا زمین پر، جو چاہو بدلہ لے۔ ذکر کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، ہر چیز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے بنیادی کہ اپنے کھانے کو، کمانے کو، پہننے کو، پینے کو جو اللہ کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ کے یہاں قربت چاہتا ہے، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام پہننے سے، حرام پینے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ دوسری شرط ہے، اس پر غور کرو۔ توجہ الی اللہ، دعا کی، عبادت کی قبولیت کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ دعا مانگ رہا ہے دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، زبان سے آمین آمین کہہ رہا ہے، دل دنیا میں لگا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ زبان سے مانگ رہا ہے، دل سے نہیں مانگ رہا ہے۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، مگر دل دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی شرط ہے قبولیت کے لیے کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ،
اللہ اللہ کر، لیکن اللہ سے آس لگا کر اپنا رشتہ جوڑ کر تب اس عبادت کے اندر، اس اللہ کے ذکر کے اندر خدا کی طرف سے قبولیت پیدا ہوگی۔ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر میں لگا، زبان ہی نہیں، گردن ہی نہیں، بلکہ ضرب لگا رہا ہے یہ دماغ کو لگا کہ جس اللہ کو میں نام لے رہا ہوں، اللہ اللہ الا اللہ لا الہ الا، وہ اللہ جیسا بھی ہے میرے دل کے اندر ہے۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے، اور اس کے سوا کوئی میرے دل میں نہیں۔ جب تیرے دل و دماغ کے اندر یہ بسے گا تب الا اللہ کا پورا فائدہ ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں لا الہ، میرے دل میں کوئی اللہ نہیں، الا اللہ صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسے۔ جیسا بھی ہے وہ، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ حدیث میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے، اعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت کر جیسے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ہر عبادت، ہر اللہ کا ذکر، چاہے وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اور الا اللہ، اللہ اللہ کی ضرب ہو، چاہے وہ ذکر قلبی ہو کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے، یا تسبیح ہو اللہ اللہ کی، اسم ذات آدمی اللہ 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 کہہ رہا ہے، اللہ گویا کہ جس ذات کا نام لے رہا ہوں وہ ذات بنفس نفیس خود میرے سامنے ہے۔ یا پاس الفاظ کا ذکر ہے، فائدہ مکمل اللہ کی یاد، اللہ کی تڑپ، ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل کا بے قرار ہونا، یہ تمام کیفیتیں جبھی پیدا ہوں گی جب اللہ کا حضور ہوگا، جیسے میں جس کو بلا رہا ہوں میرے سامنے۔ یہی ہے استحضار، سارے اذکار کا حاصل یہی ہے، دل لگا کر ہر ذکر کر، اور اس طرح کر کہ تیرا دماغ بھی ذکر کرے زبان کے ساتھ۔ دماغ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات میرے سامنے ہے، تیرا دل بھی ذکر میں ہو، وہ کیا، مجھے اس سے محبت ہے، وہ میرا محبوب ہے جس کا نام لے رہا ہوں۔ اسی کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے گویا کہ اللہ نے دی ہے تعلیم۔ آپ تو جو فرماتے ہیں اللہ کا کہا ہوا فرماتے ہیں،
گفتئے او گفتئے اللہ ہوا، جو زبان سے فرما رہے ہیں دین کے سلسلے میں وہ اللہ کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بنیادی شرط پہلے تھی رزق حلال نہیں ہے، یہ دوسری شرط ہے، بڑی اہم شرط ہے۔ اللہ کا ذکر ہے زبان سے، دل اور دماغ شریک نہیں ہے، تو سب کا حاصل یہ ہے کہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کا نام کسی طرح بھی لے فائدے سے خالی نہیں، ایسا فائدہ جس سے دل میں تڑپ اور بے قراری پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو بہیں، بے خودی ہو، وہ تو تڑپ جبھی پیدا ہوگی جب ذکر کرنے والا صرف زبان سے نہیں، دماغ اور دل دونوں اس کے اندر اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں۔ اللہ کے ذکر کی قبولیت کے لیے جس کو 2-3 دن سے ذکر کیا جا رہا ہے، بنیادی چیز یہی ہے کہ ہر ذکر کرنے والا، ہر عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا جو دے رہا ہے حلال ہونا چاہیے، جو کر رہا ہے اس کے پیٹ میں حلال جانا چاہیے، بغیر اس کے اللہ متوجہ نہیں ہوتا، اس کی رحمت بندے کے اوپر نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ایک اور شرط ہے جس کو میں نے ذکر کیا کہ ذکر کرنے والا دل و دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، صرف زبان سے نہیں۔ دماغ کا ذکر یہ ہے کہ جس ذات والا صفات کا میں نام لے رہا ہوں وہ ذات خود میرے سامنے جیسی بھی ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ کوئی رنگ ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اور دل کی رغبت اور توجہ ذکر کے اندر شرکت یہ ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں زبان، دل اور دماغ ذکر کرنے والے کا جمع ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ اس ذکر کے اندر کتنی لذت، یعنی اللہ کے یہاں کتنی قبولیت ہے۔ اور یہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا ذکر کر توجہ کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ، حلال عمل کے ساتھ، زبان اور دل اور دماغ کو جمع کر کے اتنا کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، اس سے چھوٹا مقام یہ ہے کہ جب تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھوٹی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے مبارک، ذکر کرنے والے ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے ذکر کو کامل و مکمل بنانے کے لیے یہ اولین شرط ہے کہ آدمی اپنے کسب کو، کمائی کو حلال کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف زبان سے ذکر نہ ہو بلکہ دماغ اور دل زبان کے ساتھ شریک ہو، اور یہ محسوس ہو کہ جس اللہ کو میں بلا رہا ہوں
قلب کے اندر جہاں میں ضرب لگا رہا ہوں الا اللہ، اللہ اللہ، وہاں اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کچھ اور نہیں، وہ میرا محبوب ہے، اسی کی مالا جپ رہا ہوں۔ تب اس ذکر کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، دل میں گرمی ہوگی، اور آدمی یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کے اس ذکر سے اللہ خوش اور ہو رہا ہے، اور خوشی کی وجہ سے مقبولیت ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ کمال عطا فرمائے، اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور ہمیں کامیاب ذکر کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔